الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں دو امتحانوں کا ذکر کیا ہے. ایک امتحان شر ہے، دوسرا امتحان خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر اور خیر سے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹانا ہے. بھائیو، اس آیت میں پہلی حقیقت تو اللہ یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. جو بھی مخلوق سانس لیتی ہے ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے کھڑا ہونا ہے. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کے ساتھ امتحانات جڑے ہوئے ہیں اور یہ امتحانات اس کی موت تک ہے. زندگی کے آغاز سے لے کے زندگی کے اختتام تک انسان کا امتحان لیا جائے گا. کیسے لیا جائے گا؟ کہا دو طریقے سے لیا جائے گا. ایک شر کے ذریعے لیا جائے گا، دوسرا خیر کے ذریعے لیا جائے گا. بھلائی کے ذریعے لیا جائے گا، برائی کے ذریعے لیا جائے گا. نقصان کر کے لیا جائے گا، فائدہ دے کے لیا جائے گا. یہ دو امتحانات اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے. پھر اس کے بعد کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اے انسانوں تم سب کو ہماری طرف لوٹ آنا ہے. جب تم ہمارے پاس لوٹ آؤ گے تب ہم بتائیں گے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام ہوا ہے، کون پاس ہوا ہے کون فیل ہوا ہے. یہاں پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے بعد جانے کے بعد وہاں پتہ چلنے والا ہے کہ میں اور آپ جو امتحانات میرا آپ کا لیا جا رہا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے. بھائیوں، اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے امتحان کا جو ذکر کیا ہے، دو طرح کے امتحانات. ہر انسان کی زندگی ان دو امتحانوں سے ہو کے گزرتی ہے. کسی کی زندگی میں خیر کا امتحان ہو رہا ہے، کسی کی زندگی میں شر کا امتحان ہو رہا ہے، اور کسی کو اللہ دونوں طریقے سے امتحان لے رہا ہے. شر سے بھی لے رہا ہے، خیر سے بھی لے رہا ہے. کسی کو اللہ نے مال عطا کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال سے امتحان لے رہا ہے. اللہ نے کسی کو مال سے محروم کیا ہے تو گویا کہ اللہ اس کو محروم کر کے اس کا امتحان لے رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بنایا ہے تو امیری میں اس کا امتحان ہے. کسی کو غریب بنایا ہے تو غریبی میں اس کا امتحان ہے. اللہ نے کسی کو صحت مند جسم دے رکھا ہے تو اس کو اللہ نے اس میں امتحان لے رہا ہے. کسی کو بیماریوں سے گھیر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بیماریوں میں امتحان لے رہا ہے. مختلف طریقوں سے رب العالمین بندوں کا امتحان لیتے رہتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات بندوں کا امتحان مصیبتوں سے لیتا ہے، بعض اوقات بندوں کا امتحان نعمتوں سے لیتا ہے، بعض اوقات بندوں کا امتحان خوشیوں سے لیتا ہے، اور بعض اوقات بندوں کا امتحان رب العالمین غموں سے دکھوں سے لیتا ہے.
تو دونوں امتحانات اللہ رب العالمین میری آپ کی زندگی میں رکھے ہیں. یہ امتحان کیوں رکھا ہے رب العالمین؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں لننظر من یشکر ومن یکفر. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں نعمت کو پانے کے بعد کون شکر ادا کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دکھ اور غم کو پانے کے بعد کون صبر کرتا ہے, کون نا امید ہوتا ہے, کون مایوس ہوتا ہے, کون ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ امتحان ہم سے لینا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو مختلف طریقوں سے اللہ امتحان بندوں کا لیتا ہے. مال دے کے لیتا ہے, مال دے کے لیتا ہے, نعمتیں دے کے لیتا ہے, نعمتیں چھین کے لیتا ہے, خوشیاں دے کے لیتا ہے, مصیبتیں دے کے لیتا ہے. اللہ رب العالمین کسی کا امتحان مقام اور مرتبہ دے کے لیتا ہے, پوزیشن دے کے لیتا ہے, مرتبہ دے کے لیتا ہے, اونچا اسٹیٹس اسے دے کے لیتا ہے. کسی کو عہدہ دے کے امتحان لیتا ہے, کسی کو صدر بنا کے امتحان لیتا ہے, کسی کو جو ہے امیر بنا کے امتحان لیتا ہے, کسی کو ناظم اور خازن بنا کے امتحان لیتا ہے. تو جیسے امتحان ایک صدر کا صدارت میں ہو رہا ہے, جیسے ایک امیر کا امارت میں امتحان ہو رہا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے صدارت کو چھین کے امتحان لیتا ہے, کسی کی عمارت کو چھین کے امتحان لیتا ہے. تو دونوں امتحانات سے عہدہ لینے والا بھی امتحان میں ہے, عہدے سے ہٹایا جانے والا بھی امتحان میں ہے, عہدے پہ بیٹھنے والا بھی امتحان میں ہے, اور عہدے کی کرسی سے ہاتھ دھونے والا بھی امتحان میں ہے. یعنی دونوں صورتوں میں دونوں لوگ, دونوں انسان امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اسی امتحان کا ذکر سورہ انعام کی آخری آیت سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 پر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. وہی ذات ہے, وہی رب العالمین ہے جو تم کو زمین پہ حکومت دیتا ہے, صدارت دیتا ہے, عمارت دیتا ہے, خلافت دیتا ہے, بادشاہت دیتا ہے, سلطنت دیتا ہے, عہدہ دیتا ہے, مقام اور مرتبہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے اللہ رب العالمین؟ اور پھر کہا یہ عہدے, یہ منصب, یہ کرسیاں, یہ صدارتیں, یہ بادشاہت یہ کیوں دی جاتی؟ فخر جتانے کے لیے نہیں. اللہ نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اللہ ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے, ایک دوسرے کو فضیلت دیتا ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, تاکہ تمہارا امتحان لے, تاکہ تمہارا امتحان لے. فِيمَا آتَاكُمْ, جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے, جو بھی نعمت دے رکھی ہے, جو بھی آسانی دے رکھی ہے, جو بھی خوشی دے رکھی ہے, اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے ذریعے ہر انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مقام صدارت پہ آنے کے بعد کیا کرتا ہے, دیکھیں یہ بندہ مقام عمارت پہ آنے کے بعد کیا کرتا ہے, دیکھیں یہ بندہ بادشاہ بننے کے بعد کیا کرتا ہے, دیکھیں یہ بندہ امیر بننے کے بعد کیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس لیے یہ عہدے, یہ منصب دیا کرتا ہے. اور بھائیو, آج کا خطبہ جمعہ بطور تذکیر کے, یعنی بطور نصیحت کے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے, اور خصوصاً ہمارے وہ عہدے داران جو نئے چنے گئے ہیں ان کے لیے, ذمہ داران تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. وذکر, سورہ ذاریات میں اللہ نے کہا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے, ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. یعنی ایمان والے نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ایمان والے نصیحت کو سن کے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے اعمال صالحہ کے جذبے میں اور بڑھوتری ہوتی ہے. اور جو منافق ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے, نفاق کی بیماری ہوتی ہے, نفاق کے جراثیم ہوتے ہیں, نفاق کے کیڑے جن کے دلوں میں ہوتے ہیں نا, نصیحتوں کو سننے کے بعد وہ منہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں, نصیحتوں کو سننے کے بعد وہ کترانے کی کوشش کرتے ہیں, نصیحتوں کو سننے کے بعد وہ لوگ جو ہے ناراضگی کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے, نصیحت جہاں سے بھی ملتی ہے اسے قبول کرتے ہیں, اور ان کی زندگی میں وہ جو ہے بہت ساری تبدیلیاں نصیحتوں کے ذریعے دیکھنے کو ملتی ہیں. بطور نصیحت کے آج چند ایک پیغامات مجھے آپ سب کو دینا ہے. یہ پیغامات سب سے پہلے میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے ہے, اور سب کے لیے ہے. سب سے پہلا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں, وہ یہ ہے کہ میں آپ زندگی کے ہر موڑ میں, زندگی کے ہر کام میں اخلاص کو پیدا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاص کو پیدا کریں. آج بہت کمی ہے تو ہمارے اندر
اخلاص کی کمی ہے. دولت کی کمی نہیں, پیسوں کی کمی نہیں, کپڑوں کی کمی نہیں, گاڑیوں کی سواریوں کی کمی نہیں, موبائل فونوں کی کمی نہیں. کسی کے پاس 2-2-3-3 ہے, جیباں بھر گئے ہیں موبائل سے ہی, 2-2-3-3 اکاؤنٹس ہیں بینکوں میں ہمارے. ان چیزوں کی کمی نہیں. کمی ہے تو بہت ہی, بھائی تھوڑا سامنے آئیے, جو جگہ ہے اسے پر کرنے کی کوشش کیجیے. اگر کمی ہے تو اخلاص کی کمی ہے. ہمارا اخلاص بہت کمزور ہو گیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی دعوت, غور سے سنیے ذرا, اخلاص کی دعوت اللہ نے ہم سے پہلے جو یکس امتیں تھی, سابقہ جو امتیں تھی, اللہ نے ہم سے پہلے یکس امتوں کو اخلاص کا حکم دیا ہے اور ہم کو بھی دیا ہے. سورہ بینہ قرآن کی بڑی مشہور سورت ہے, 30 پارے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پہلے کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کو اپنائیں, اللہ ہی کی عبادت کریں, اللہ کے دین کو خالص کریں. اور یاد رکھنا بھائی, جو عمل ہم اخلاص سے کرتے ہیں, اگرچہ کہ وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ وہ عمل معمولی کیوں نہ ہو, اخلاص کی برکت سے, اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس چھوٹے عمل پر بھی دگنا اجر دیتا ہے. اس چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے. سورۃ النساء 40 سورۃ آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کہا کہ جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, مرضات اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے, لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں, لوگوں سے واہ واہ بٹورنے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. پروردگار فرماتا ہے فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں, بہت بڑے اجر سے نوازتے ہیں. اور جہاں اخلاص سے اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل والا جس میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اجر عظیم دیتا ہے, وہیں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں, اگر کسی بھی کام میں اخلاص ہے, کسی بھی نیک عمل میں اخلاص ہے, اور وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے, تو ہے شرط ہے, سنت کے مطابق والا عمل ہے, اخلاص سے بھرا ہوا ہے, تو اللہ رب العالمین اخلاص کی وجہ سے اس انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اخلاص کی وجہ سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ. سمجھ گئے واقعہ کیا نقل کرتے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ؟ اس فاحشہ عورت کا واقعہ نقل کرتے ہیں. زانیہ عورت, فاحشہ عورت, بدکار عورت کتے کو پانی پلاتی ہے, اس کے عمل کو دیکھنے والا کوئی نہیں مانتا, کوئی دیکھنے والا اس کا نہیں, اس کے عمل کو. ایک کتے کو پانی پلاتی ہے, عورت ہے بدکار, عورت ہے سیاہکار. اللہ رب العالمین کو اس کا عمل اتنا بھا گیا, اتنا پسند آ گیا, اس کی نیت میں جو خلوص تھا وہ خلوص اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ایک نجس جانور کو پانی پلاتی ہے, ایک نجس جانور کو پانی پلائی, لیکن اس کے اخلاص نے اللہ رب العالمین کے پاس ایسے مقبولیت حاصل کر لی کہ اللہ نے اس کے زندگی کے وہ سب کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا, بخش دیا. اخلاص سے انسان کے کبیرہ گناہ, بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وہیں پر بھائی جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے, جس کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے, جس کے عمل میں, قول میں, فعل میں اخلاص ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اخلاص سے انسان کو فتنوں سے نجات دیتا ہے, فتنوں سے بچاتا ہے. آج کا دور فتنوں کا دور ہے, قدم قدم پر فتنے ہیں, مال کا فتنہ ہے, عورت کا فتنہ ہے, موبائل کا فتنہ ہے, نہ جانے کیا کیا فتنے سر چڑھ کے بول رہے ہیں. اور وہیں پر کتنے ایسے فتنے ہیں جو دنیاوی فتنے تو ہے ہی, دینی فتنے بھی ہیں. ہمارے دین کو لوٹنے والے فتنے, دنیا کو لوٹتے ہیں وہ فتنے, کوئی بات نہیں. ہماری عزتوں کو لوٹنے والے فتنے ہیں, ہمارے اخلاق کو لوٹنے والے فتنے ہیں, ہمارے کیریکٹر کو لوٹنے والے فتنے ہیں, ہم سے ہمارے ایمان کو سلب کر لینے والے, ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لینے والے فتنے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں مسلمان ہو کر بھی کافر ہوتے ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں مسلمان ہو کے بھی مشرک ہوتے ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں مسلمان ہو کے حدیثوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کے, اور کتنے ایسے اہل حدیث ہیں جو اہل حدیث ہو کے غیر اہل حدیثوں کی جو ہے ان کی کاپی کرتے ہیں, ان کی واہ واہ کرتے ہیں,
ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کے خیالات کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں یہ سارے فتنے ہیں، یہ دنیا جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں، ہمارے اخلاق اگر جاتے ہیں ان فتنوں سے، کردار ہمارا جاتا ہے، ایمان اگر جاتا ہے نا، یہ بہت بڑا گھاٹا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں فتنوں سے، اللہ رب العالمین نے ایک ہتھیار دیا ہے، وہ اخلاص کا ہتھیار ہے۔ اخلاص جس انسان کے سینے میں ہوتا ہے، جس کی نظر ہمیشہ رب العالمین کی رضا پہ ہوتی ہے، جس کی نظر ہمیشہ رب العالمین کی خوشنودی پہ ہوتی ہے، اللہ ایسے مخلص بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے مخلص بندوں کی رب العالمین نگہداشت کرتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، رب العالمین ان کا محافظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا قدم اڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اڑتا ہے، ان کا ہاتھ چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ایسے مخلصوں کی اور ایسے رب العالمین کی رضامندی کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کیا ہے نا۔ واقعہ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، اللہ ان کی حفاظت کیا۔ کیسے حفاظت؟ ایک واقعہ، ان کی زندگی واقعہ سے بھری پڑی ہے، بہت بڑا واقعہ ان کی زندگی میں جو پیش آیا۔ جیل کی صحبتیں ایک طرف، بھائیوں کا ظلم ایک طرف، کنویں میں ڈالا جانا ایک طرف، بازار میں مصر کے بیچا جانا ایک طرف، یہ سارے ظلم برداشت ہیں۔ ان سارے ظلم میں انسان کے اخلاق نہیں گرتے، ان سارے ظلموں کے اندر انسان کی عزت نہیں جاتی، ایمان نہیں لڑتا، لیکن ایک ایسا گناہ ان کے پاس آتا ہے جو گناہ کے ان کے ایمان کو، ان کی عزت کو لوٹنے والا تھا، ان کے اخلاق کو داغدار کرنے والا تھا۔ وہ تھا عزیز مصر کی بیوی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کو برائی کی دعوت دی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ کہا ہے تلک، سو یوسف نے اللہ نے کہا، عورت نے کھلے طور پہ دعوت دینے لگی، آجا برائی کر لے میرے ساتھ۔ خود عورت آگے بڑھ کے کہتی ہے، آجا برائی کر لے میرے ساتھ، اپنی خواہش کو، اپنی ہوس کو، اپنی پیاس کو بجھا لے میرے پاس آ کے۔ ہے تلک کی اس نے دعوت دی، کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین اس واقعے کو یوں ختم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہماری نشانیوں کو دیکھا، وہاں پہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور آخر میں اللہ نے کہا حفاظت کیسے ہوئی ان کی، کیا رول تھا ان کا، کیا کردار تھا ان کا، کیا خوبی ان کے اندر تھی کہ جو رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، جبکہ عورت کھل کے دعوت دے رہی ہے۔ کون ایسا انسان ہے جہاں دعوت ملے اور وہاں نہ چاہے؟ کھل کے دعوت دے رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پہ، آپ پھر بھی جو ہے اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ کہا انہو کان من عبادنا المخلصین، ہم نے ان کی حفاظت کی تو ان کی اخلاص کی برکت سے حفاظت کی ہے۔ وہ ہمارے مخلص بندے تھے، رب العالمین نے وہ مخلص بندے تھے ہمارے۔ بہرحال بھائیوں، وقت میرا ہو گیا یہیں پر، اسی ایک بات میں رکا ہوا ہوں، اخلاص بہت ضروری ہے، یاد رکھنا بھائی۔ آج ہماری جمعیتوں میں اخلاص نہیں ہے، معاف کرنا، میرے اندر، آپ کے اندر اخلاص جو ہے ہمارا ستیہ ناش ہو کے رہ گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا زندگی میں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا، اخلاص سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ جی، اخلاص سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نیتوں کو صالح بناؤ، نیتوں کو درست بناؤ، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ اگر نیت میں فتور ہے، نیت میں گڑبڑی ہے، نیت میں خلل ہے، کمی ہے، رب العالمین کی مدد آپ سے اتنی ہی دور رہے گی، اتنی ہی دور رہے گی، اور اللہ کی مدد سے آپ اتنی ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم، ان کے پوتے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خط لکھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کون؟ وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں، اور خط میں کہا انہوں نے علم ان اون اللہ للعبد، کہا کہ اے مسلمانوں کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز، آپ جان لیں اللہ کی مدد انسان کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ کی مدد اس کی نیت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کسی کا اخلاص اچھا ہے، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ مکمل رہتی ہے۔ پھر کہا اگر کسی کے اخلاص میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد بھی اس سے اتنی ہی دور ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کی مدد سے محروم ہیں ہم لوگ۔ کیوں محروم ہیں؟ اخلاص نہیں، سیاست دانوں میں اخلاص نہیں، دینداروں میں اخلاص نہیں،
عہدے داروں میں اخلاص نہیں، ذمہ داروں میں اخلاص نہیں. ہر کوئی اپنی چلانا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی انا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنا نام چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی شہرت چاہتا ہے. اخلاص ہمارا کہاں گیا؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اخلاص کی بہت بڑی کمی ہے، تھوڑی بڑی نہیں، بہت بڑی کمی ہے. اور بھائیو دوسرا پیغام جو یہ ہے کہ میں اور آپ اور خصوصاً ہمارے ذمہ داران، ہمارے عہدے داران اپنی زندگی میں سنت کو لازم پکڑ. یاد رکھو، سنت کو لازم پکڑے. اس کی سنت؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے. آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنے، اور میری آپ کی ذات سے ایسا غلط میسج دنیا والوں کو نہ جائے. جو جمعیت کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ گویا کہ جماعت کا ترجمان ہوتا ہے. وہ مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے، وہ جماعت کا ترجمان، مسجد کا ترجمان ہوتا ہے. وہ گویا کہ اس کی ذات سے مسجد سے میسج نہیں، اس کی ذات سے میسج جاتا ہے. پہلے لوگ دیکھتے ہیں کہ جماعت کے ذمہ دار کیسے ہیں، کون ہے. مسجد کا متولی کون جی ہو؟ فلاں. ارے ایسے بنے آپ لٹیرا نہ بھی ہونے، ہاں پیوٹ نہ بھی ہونے، سود خور نہ بھی ہونے. ایسے لوگ مسجد کے ذمہ دار ہیں. جہاں ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں تو پھر اس مسجد سے جو میسج جاتا ہے نا وہ بھی ایسے ہی جاتا ہے. اسی لیے اپنی ذات کو سنت رسول کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھنا، اگر سنت رسول سے میں اور آپ اعراض کرتے ہیں، تھوڑی سی روگردانی، میں بول رہا ہوں تھوڑی سی روگردانی، پوری طور پہ نہیں، انکار نہیں کر رہے آپ سنت کا، کسی بھی سنت کا میں اور آپ انکار نہیں کریں. صرف گھوم لے رہے، چہرہ گھما لے رہے، بعد میں دیکھیں گے عمل کریں گے. جسٹ موڑ لیے اپنے آپ کو. یاد رکھو یہ چیز بھی مجھے اور آپ کو پیارے نبی سے دور کر دیتی ہے. جی نبی سے دور کر دیتی ہے. کیسے؟ مشہور حدیث ہے، بخاری کی لمبی حدیث ہے، اس کے آخری جملے حدیث کے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. مشہور جملے بار بار سنتے ہیں ہم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، تھوڑا جسٹ روگردانی کرتا ہے، آپ نے کہا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. بھائیو پیارے نبی کی سنت کو صرف عبادات کی حد تک نہیں، یہ بھی معاف کرنا، میں آپ صرف عبادت کی حد تک پیارے نبی کی سنت پیرا سے پیرا ماشاءاللہ اس میں بڑے پرفیکٹ ہیں. کہاں مسجد میں ٹھہرنا، آگے کیا کرنا، یہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں. بھائی میری زبان پہ سنت نہیں نا، میری ذات میں سنت نہیں، میری شخصیت میں سنت نظر نہیں آتی ہے، میری باتوں میں سنت نظر نہیں آتی ہے، میرے معاملات میں سنت نظر نہیں آتے، میرے اخلاق میں سنت نظر نہیں آتے. لوگ مجھ سے ڈیلنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، نکو بابا ان سے نکو رکھنے کا، نکو ان سے انہوں نہ دینے کا نہ لینے کا. کیوں؟ سنت رسول کی کوئی پاسداری نہیں. عبادات میں سنت رسول، میں وہاں بڑے پرفیکٹ ہیں. معاملات میں سنت رسول کا کوئی احترام بھی نہیں، اہتمام بھی نہیں. اخلاق تو سنت رسول سے میرے آپ کی کون سے دور ہے؟ جتنا دور جو ہے مشرق اور مغرب ہے، اس سے کہیں زیادہ دور میرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، میرے اخلاق میں نبی کی سنت کی اتنی دوریاں. سنت رسول ہر جگہ نظر آنا چاہیے. تیسرا پیغام یہ ہے کہ یاد رکھیے ذمہ داران ہمارے، عہدے داران ہمارے، خصوصاً لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور لوگوں کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ کام میں آگے آنا چاہیے. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں موقع دینا چاہیے. اچھی باتیں ہیں لینا چاہیے، اچھے مشورے ہیں لینا چاہیے. کام بہتر ہے تو آپ بھی خود آگے آنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے. قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بخاری کی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہوتے. مدینے کی لونڈیاں مدینے کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چادر کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ارجنٹ کام ہے، آپ میرے ساتھ آئیے. ایک ارجنٹ کام ہے، آپ میرے ساتھ آئیے. میرا ظالم ظلم، میرا آقا ظلم کر رہا ہے، آپ میرے ساتھ آئیے. ایک میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے آپ میرے ساتھ آئیے. بھائیوں میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث بڑے لوگوں کے بارے میں نہیں بول رہی ہے. مدینے کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، مدینے کے غلاماں، مدینے کی لونڈیاں پیارے نبی کے پاس اپنا کوئی کام لے کے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ جس گلی میں لے کے جاتے اللہ کا نبی اس گلی میں گھس جاتا تھا. ہاں جس محلے میں لے کے جاتے اللہ کے آخری پیغمبر اس محلے میں داخل ہو جاتے تھے. اس لیے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، لوگوں کے کام آنا ہر ذمہ دار کا ایک بہت بڑا فرض ہے. اور چوتھا پیغام یہ ہے، مشورہ بہت ضروری، امپورٹنٹ یاد رکھیے.
مشورے کے ساتھ کام کیجیے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، جمعیت جڑ کے رہتی ہے، لوگ جڑ کے رہتے ہیں، لوگ متحد رہتے ہیں۔ آج ہمارے اندر انتشار کیوں ہے، پھوٹ کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بڑے مشورے کی کرتے ہیں، سمجھ لیں، میری چلنا، میں جو بولا وہی چھوڑنا، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ وشاورہم فی الامر، سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا، تیسری سورت ہے، 3ویں سورت ہے، نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا، 150 پر 9 میں، وشاورہم فی الامر، اے پیغمبر آپ مشورہ کیجئے لوگوں کے ساتھ، کاموں مشورہ کی، کس سے حکم، کس کو حکم ہے سوچنے کی بات ہے۔ جس پیغمبر پہ وحی آتی ہے، جس پیغمبر پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر سے کہتا ہے کہ آپ مشورے کے ساتھ کام کیجئے۔ بھائیوں، اگر کام کرنا چاہتے ہیں، عہدیداران، ذمہ داران، میں، آپ، ہر شخص، دو احساسات کا ہمارے اندر ہونا ضروری، بہت ضروری ہے۔ دو احساس ہونا چاہیے۔ پہلا احساس کیا ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، مجھے کرسی دی، میں صدر بنایا گیا ہوں، میں متولی بنایا گیا ہوں، میں جماعت کا امیر بنایا گیا ہوں، میں ناظم بنایا گیا ہوں، میں ممبر ہوں۔ پہلے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ میں جس کے اندر یہ احساس ہوگا وہی کام کرے گا، جس کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے احساس ہونا چاہیے۔ کیسے احساس ہونا چاہیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنائے گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد جمعہ کا دن آیا، ممبر پہ آپ چلتے ہیں اور چل کے رونے لگتے ہیں، کھڑے ہو کے رونے لگتے ہیں۔ ہمارا حال کیسا ہے جی؟ ہاں، امیر بننے کے لیے میں اور آپ لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں کہیں ہوئی، انہوں کہیں ہوئی، ان کو یہ کہیں ہوئی، ان کو یہ کہیں ہوئی، لڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ عہدوں کے لالچی ہم لوگ ہیں، عہدوں کے بھوکے ہم لوگ ہیں۔ یہ بھوک ایسی ہے، معلوم، کھانے کی بھوک الگ ہے، عہدوں کی بھوک الگ ہے، مال کی بھوک الگ ہے۔ کھانا اگر مل گیا تو انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے، عہدوں کی بھوک ایسی ہے، یہ مٹتی نہیں ہے۔ یہ میں امیر بننا چاہ رہا ہوں، سمجھیے، امیر بن گیا تو بھوک ملتی نہیں ہے۔ اب پھر چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ کا بننا، میں اسٹیٹ کا بننا، میں انڈیا کا بننا، میں پورے ورلڈ کا بننا، میں قبرستان تک چلے جاتا ہے انسان۔ یہ بھوک کتنی خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھنا بھائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ممبر پہ کھڑے ہو کے رونے لگے اور لوگوں سے کہا، خذو بیعتکم، کہا لوگوں، مجھے تم نے خلیفہ بنایا ہے نا، میرے ہاتھ پہ بیعت کیے ہے نا، لے لو اپنی بیعت واپس لے لو۔ میں تمہاری خلافت نہیں، تم پہ خلافت نہیں کر سکتا، میں تمہارا خلیفہ بننا نہیں چاہتا، لے لو۔ لوگوں نے کہا، ما نريد الا انت، کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اے خلیفۃ المسلمین، ہم کو آپ ہی جیسا انسان خلیفہ چاہیے، ہم آپ کے علاوہ دوسرا چہرہ خلافت پہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک ہفتے کے بعد، خلیفہ ہونے کے ایک ہفتے کے بعد، بادشاہ ہونے کے ایک ہفتے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، جسم آپ کا کمزور ہو گیا، چہرے کا رنگ آپ کا اڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کے ان کی نیک بیوی، صالحہ، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، ان کی جو بیوی تھی، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا امیر المؤمنین کو، کیا بیمار نظر آ رہے ہیں، جسم آپ کا کمزور ہو گیا ہے، آپ کا لباس ڈھیلا پڑ گیا ہے، چہرے کا رنگ آپ کا اڑ گیا، کیا ہوا ہے، کیا ریزن ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، واللہ ما ینام اللیل، کہا کہ جب سے خلیفہ بنے ہیں تب سے رات میں سوتے نہیں ہیں، تب سے رات میں سوتے نہیں ہیں یہ، اور جب بستر پہ آتی ہے تقلبو، کروٹے لیتے ہیں، کروٹے لیتے ہیں، کأنہ ینام الی الجمرہ، ایسے کروٹ لیتے ہیں گویا کہ یہ بستر پہ نہیں انگاروں پہ سو رہے ہیں، اور کروٹ لیتے لیتے کہتے ہیں، ہا ہا ہائے مجھ پہ افسوس، ہائے مجھ پہ افسوس، یتولت امر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے افسوس مجھ پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ احساس میرے آپ کے اندر جاننا چاہیے میرے بھائی۔ اور دوسرا احساس کیا جانتے ہیں؟ جواب دہی۔ آخرت کے دن مجھ سے پوچھا جانے والا اس عہدے کے بارے میں، آخرت کے دن مجھ سے سوال ہونے والا ہے میرے عہدے کے بارے میں۔ پھر نبی کی مشہور حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے اس کے عہدے کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ہر شخص سے سوال ہونے والا ہے۔ یہ انسان کے اندر یہ احساس آنا چاہیے، آخرت کے دن مجھ سے پوچھا جانے والا ہے، بتا مسجد کا صدر تھا، متولی تھا، جماعت کا امیر تھا، جماعت کا ممبر تھا، خازن تھا، تو کیا کیا
کیا تو نے؟ محلے کا، گلی کا، گاؤں کا، بستی کا اور اسٹیٹ کا تو ذمہ دار تھا، کیا کیا تو نے؟ تیری ذمہ داری تو نے کہاں تک نہیں بھائی؟ کیا کام کر کے تو آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف ذمہ داروں کے بارے میں بات رہا ہوں، ہم سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا. آپ کے گھر بار کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا. باپ ہے تو آپ سے اللہ پوچھے گا، ماں سے اللہ پوچھے گا. ہر شخص سے رب العالمین اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. انسان کو ڈرنا چاہیے کہ آخرت کے دن مجھ سے جواب پوچھا جانے والا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اگر عراق کی سرزمین پہ کوئی خچر ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، خچر ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، لخشیت ان یسألنی اللہ، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ سے پوچھ نہ لے کہ عمر تیرے دور خلافت میں سڑکیں درست تو نے کیوں نہیں کیا؟ جانور گر رہے تھے، جانوروں کو ٹھوکریں لگ رہی تھی، تو نے اپنے دور خلافت میں، دور حکومت میں سڑکوں کو، روڈوں کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر خچر کو بھی ٹھوکر لگتی ہے تو مجھ سے سوال ہوگا. اللہ اللہ. ہاں آپ خلیفہ کس کے بنے؟ انسانوں کے بنے، جانوروں کے بنے تھے؟ انسانوں کے آپ خلیفہ بنے تھے، لیکن آپ کو انسانوں سے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ جانوروں کی بھی فکر آپ کو تھی. اور پھر آپ کہتے تھے لوگوں کل روز قیامت اگر اعلان ہو جائے، کل روز قیامت کے اعلان ہو جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو 10 سال حکومت کی ہے، لا لیا ولا علیہ، کہاں اعلان ہو جائے. اور آپ جب آخری وقت تھا نا، آپ کا زندگی آخری وقت تھا، لوگ آ کے آپ کو بشارت دیتے تھے آپ نے بڑی شاندار حکومت کی ہے، امیر المومنین، آپ بہت اچھے حکمران تھے، مثالی حکومت آپ نے کی، آپ کے دور حکومت میں اسلام بہت دور دور تک پہنچا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بشارت دینے لگے، تسلی دینے لگے. اس وقت آپ نے جملے کہے تھے لوگوں اگر روز قیامت اللہ کی عدالت میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ عمر نے اس دنیا میں جو 10 سال حکومت کی، 10 سال کی حکومت پر آج ان کو نہ انعام دیا جانے والا ہے، نہ کوئی سزا دی جانے والی ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. 10 سال حکومت کی، میری 10 سال حکومت میں بھی انعام بھی نہ ملے، سزا بھی نہ ملے، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ احساس میرے آپ کے اندر، ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے. آخری بات ہے میرے بھائی، ہمارے ذمہ داران، میں، آپ، ہر شخص کے اندر 2 نیگیٹو صفات نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. جمعیتیں ٹوٹ رہی ہیں، ایک ہی مسجد کے 10 مصلیوں کے اندر 10 دماغاں ہیں، بازو بازو پواں ہیں، بازو بازو ہاتھاں ہیں، دلاں جو ہے بڑے دور ہیں. نفرتیں ہیں، شیخ دلوں کے اندر میخا ہے. ارے نظر آتا ہے جی، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میں یہاں دنیا والوں کو شیخا میخا بولیں گے، لیکن میری نیت کیا ہے، میرے دل میں کیا، رب العالمین کو معلوم نہیں کتنی نفرت میں اپنے بھائی کے لیے دل میں رکھ کے گھوم رہا ہوں، مجھے رب کو معلوم نہیں ہے. نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر پل رہی ہیں. اس لیے 2 طرح کی صفات سے بچو میرے بھائی، 2-3 طرح کی صفات سے. ایک صفت بدگمانی، نہ کو پالو، بدگمانی، برے خیالات، وہ ہوا کی نہیں کی، کیا کی نہیں کی، بولے کی نہیں کی، انوج کرے رہیں گے، انوج بولے رہیں گے، انہوں نے تو ایسا ہوتا، انہوں نے تو ایسا رہتا. یہ بدگمانی پوری ہماری جمعیت کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. بدگمانی سے بچو بھائی میرے بھائی. میں جا رہا ہوں، سمجھے، مثال میں دے رہا ہوں، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، عثمان جلدی وہ چلے گا، ہمیں بدگمان ہو گئے، جلدی بھی گئے تو بدگمان ہمارے پاس جلدی چلے گئے. نو ہم نہ دیکھ کو بھی نہیں دیکھے سکے، کتنا گڑھ ہے ان کے اندر، کتنا غرور ہے ان کے اندر. کیا تو نہیں ہے، کیا تو نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ یہ کیوں ایسی ذہنیت میں اور آپ پال رہے ہیں؟ آپ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر 4 لوگ بیٹھے، ذرا قدرت مسجد میں جھانک کو چلے گئے. کون کی بھیجے؟ دیکھو ان کو، ہمیں کیا بات کرنی معلوم کرنے کے لیے بھیجے. یہ بھی بدگمانی. کیوں ایسی ذہنیت ہے؟ یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ ایک اسلاف نے بڑی پیاری بات بتائی ہے، وہ میں آپ بات ختم کرتا ہوں. بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ جو انسان بدگمانی کی بیماری مبتلا ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا جان لو خبیث فی الباطن، جان لو کہ اس کے دل کے اندر خباثت ہے. دل کے اندر خباثت ہے. جب دل میں خباثت ہوتی ہے تو وہی ٹپکتا ہے. برتن میں جو چیز ہوتی ہے نا وہی نہ ٹپکتی. پانی ہے تو پانی، شربت ہے تو شربت، زمزم ہے تو زمزم، پیشاب ہے تو پیشاب ٹپکے گا. جو یہاں پہ ہوتا ہے نا میری آپ کی زندگی میں وہی اپنے ہوتے رہتا ہے. جی یاد رکھیے بات. اور دوسری چیز جو دوسرا نیگیٹو جو پال کے رکھتے ہیں وہ ہے کان کے بڑے کچے ہم لوگ. کوئی بھی آپ کیا پھوکیا لے لینے کا. یہ پھوکنے والے بھی زیادہ ہیں، ایکسپٹ کرنے والے بھی زیادہ ہیں.
اسی لیے ہماری جمعیتیں ترقی نہیں کر رہی, ٹوٹ رہی ہیں. بہت سارے مقامات پر 5 مسجد ہمارے لوگ بول دیتے ہیں موسیٰ وہ گو میں 5 مسجد بن گئے, وہ حکومت 10 مسجد. جا کے آپ دیکھو ان کی حالت, یہ مسجد سے ان کو بنتی نہیں, وہ مسجد سے ان کو بنتی ہے. یہاں کے ذمہ داروں کو وہاں سے بنتی نہیں, وہاں کے ذمہ داروں کو یہاں بنتی. کیوں؟ یہ کانا پھونکنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور سن کے عمل کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. پیارے نبی نے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آپ بہت صحیح مسلم کی آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے انسان جو سنی باتوں پر عمل کرتا ہے. جھوٹا ہے وہ انسان. بولنا جھوٹ نہیں, کوئی بات سن کے بھی آپ عمل کریں یہ بھی جھوٹ ہے. بہرحال ایسی باتیں تھی, وقت ہو گیا ہے. یہ چند پیغامات تھے, میں نے ضروری سمجھا میرے لیے بھی دینا, آپ کے لیے دینا, ہم سب کے لیے دینا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو اخلاص عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی, پاسداری, تابعداری ہم سب کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مذموم صفات ہیں, بری صفات ہیں, جن صفات سے اللہ نے روکا ہے, اس کے نبی نے روکا ہے, ان تمام مذموم صفات سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی, ان صفات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری جمعیت میں اتحاد کو پیدا فرمائے, اتفاق کو پیدا فرمائے. ہمارے جو ذمہ دار ہیں رب العالمین ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں سے جو نفرتیں, عداوتیں جو پلتی ہیں, پل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کو دور فرمائے اور ختم فرمائے, اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تعظیم, تکریم اور ایک دوسرے کے لیے محبت ہمارے دلوں پیدا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں رب العالمین شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہماری جمعیت کے بزرگ جو کئی سال کویت میں تھے, آگے بھی 2-3-4 سال ہو گئے ہیں سر, ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کی بیوی کی طبیعت ناساز ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.